بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث پاک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں جو اچھے لوگوں کو اور برے لوگوں کو جو ہے وہ پیش آنے والی ہیں، ابھی تک تو اس کے اندر جو ہے وہ برے لوگوں کی صورتحال جو ہے اس کا ذکر آیا ہے، لیکن اب آگے جو ہے وہ یہ لوگ جو ہیں جنہیں سزائیں دی جا رہی ہیں، ان سزاؤں کا بھی آپ نے ذکر پڑھا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایک سزا جو ہے وہ اب صرف باقی رہ گئی تھی۔ میں بیان کر رہا تھا وہ احسب انہ کان یقول، میرا گمان یہ ہے، یہ سمرہ بن جندب کہہ رہے ہیں کہ انہ کان یقول، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کان یقول دیکھیے یہ ہے اصل میں ماضی کا ذکر اور اس میں استمرار نہیں ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کوئی بار بار تو نہیں یہ کہا، جو راوی ہے اس نے ایک بات سن لی تو اس کا ہے نا کہ یہ جو ماضی استمراری ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے تسلسل ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا تھا کہ اس میں تسلسل جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ صورتحال ایسی ہے کہ جب کسی چیز کو جو ہے وہ گزری ہوئی چیز کو بیان کیا جائے اور اس کی جو آگے بات ہے جو پیش آنے والی ہے اس کے بارے میں اب یہ بات ہے کہ فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ، تو اچانک اضاف فضائیہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ شور و غوغا بھی تھا اور آوازیں بھی تھیں۔ تو قال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، جب ہم نے اس میں دیکھا جھانک کر، تو یہ جو انسان ایک دفعہ جھانکتا ہے نا پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ اس کے لیے استعمال ہے فَاطَّلَعْنَا فِيهِ، کہ ہم نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں ہم نے جو ہے وہ ننگے مرد اور عورتیں دیکھیں، اور جب ان کی طرف جو ہے وہ شعلہ آتا نا من اسفل منہم، نیچے سے، یعنی اصل میں وہ تندور جو ہے وہ نیچے سے بھڑک رہا تھا۔ ہمارے ہاں آج کل جو سوئی گیس کے تندور بنے ہوئے ہیں نا، تو اس میں دیکھیے کہ اس میں اوپر سے ایندھن نہیں ڈالتے بلکہ نیچے سے ایندھن ہوتا ہے۔ تو یہ نیچے کا جو ایندھن ہے یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ نیچے سے، حالانکہ جو عام طور پر سوئی گیس سے پہلے تندور جلا کرتے تھے تو اس کے اندر اوپر سے اس کا جو ہے وہ ڈالتے تھے، اس وقت تو لکڑیاں ہی کام آتی تھیں، اور میرا خیال میں بسا اوقات جو ہے اس کے اندر جن کو کہتے ہیں نا کہ آپ نے گوبر کے بنا لیے جاتے ہیں، تو وہ بھی ڈال دیں اس کے اندر۔ اصل میں ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی ٹھنڈے نہیں ہوتے، یہ جو اس کی راکھ ہے نا جلدی ٹھنڈی نہیں ہوتی، تو اس لیے اس میں گوبر جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس جو ہے وہ شعلہ آتا نیچے سے، تو ناگہاں جو ہے یہ شعلہ جو ہے فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا، تو جب یہ
یہاں اذا جو ہے یہ فجائیہ نہیں ہے. جب ان کے پاس یہ شعلہ آتا تو زاؤ زاؤ یعنی وہ چیخ پکار جو ہے وہ شروع کر دیتے. یعنی مطلب ہے کہ جب شعلہ آتا تو تکلیف بڑھ جاتی نا. قال قلت لهما, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سے جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جبرائیل اور میکائیل تھے, تو ان سے کہا کہ ما ہؤلاء, یہ سارا جو ان لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ قال, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ مجھے انہوں نے پھر یہی کہا کہ آپ چلیے چلیے, چونکہ دونوں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لانے والے تھے. زیادہ تو جبرائیل لے کر آتا تھا, لیکن کبھی میکائیل بھی لے کر آیا ہے. تو اب اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کچھ واقعات پورے ہوں گے تو پھر بعد میں مجھے یہ بیان کریں گے. اسی لیے آپ بھی ذرا اطمینان سے جو ہے وہ ان کی جب بات کرتے ہیں چلو چلو, مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ہی دفعہ ایک چیز کی بیان کریں گے, بار بار نہیں کریں گے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ فانطلقنا, تو ہم ان تینوں چلے. فاتینا علی نہار, تو ہم ایک نہر جو ہے وہ اس کے معنی دریا کے بھی ہوتے ہیں, اور اس کے معنی جو ہیں وہ یہ جو ہوتی ہے نا خود تیار کر کے جو ان کو جو ہے وہ ان کے اندر پانی چھوڑا جاتا ہے. نہیں ڈیم نہیں بھائی, یہ اب نہر, اصل میں ہم نہر کے معنی کرتے ہیں وہ جس کو خود بنایا ہوتا ہے. لیکن یہ ویسے نہر کا لفظ جو ہے عربی زبان میں دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جہاں ویسے پانی جو ہے نا زیادہ ہو. ہاں جی, جو پانی اپنے ندی نالے, ندی, اس کو ندی کہتے ہیں ندی, لیکن نالے جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں. ندی ترجمہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا, اب یہاں جو نہر کے بارے میں ہے نا پھر دوبارہ بات آ گئی ہے. حسبت انہ کان یقول, میں نے یہ گمان کیا کہ آپ نے یہ فرمایا. دیکھیے کیا بھی کان یقول ہے, تو آپ نے جو ہے وہ بار بار نہیں فرمایا. آپ جو ہیں وہ جس بات کو جو ہے وہ جاری رکھ رہے ہیں تو اس بات کا مفہوم ہی یہ ہے. ہمارا مثلت دمے, یعنی کہ وہ جو اس کا پانی تھا نا وہ اتنا سرخ تھا کہ خون کی طرح پانی جو ہے وہ سرخ تھا. وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ صَابِحٌ يَسْبَحُ, کیا دیکھتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ اضافہ جائیہ کا ترجمہ جو ہے وہ اردو میں اب کیا دیکھتے ہیں بھی کر دیتے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے جو تیرنے والا ہے وہ اس میں جو ہے وہ تیر رہا ہے. جی, تو جب یہ تیرتا ہوا جو ہے وہ نہر کے کنارے پر آتا تو اس کے لیے بیان کیا ہے کہ وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ سَبَحَ مَا سَبَحَ, یعنی جو اس نے تیرنا تھا وہ تیر لیا. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اور وہ صرف لغت سے جو ہے وہ قرآن مجید کا مفہوم بیان کرتے ہیں
تو ان کے لیے جو یہ لفظ ہے نا صباح، اس کے لیے بڑی وہ تعویلیں کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غلام محمد پرویز نے جو تفسیر کی ہے نا، فلولا کیسے ہے کہ کنتا من المسبحین، یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے نا. تو اگر جو ہے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو ہیں، اگر وہ یہ نہ کہتے تو پرویز کا ترجمہ اور کرتا ہے. وہ کہتا ہے اگر ماہر تیراک نہ ہوتے وہ کہتا ہے کہ صباح کے معنی تیرنے کے ہوتے ہیں، اور جب یہ اس سے جو ہے وہ متعدی بنایا ہے باب تفعیل، تو اس کے معنی یہ ہے کہ تیرنے کے ماہر ہو گئے. ہاں جی، اب وہ مچھلی کے پیٹ میں تیرنے والی جگہ تو نہیں ہوتی ہے، اس کا رد تو یہاں سے ہو جاتا ہے اگلی آیت سے. جی وہ تو سمندر میں تو ضرور تیراکی ہو سکتی ہے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں تو تیراکی نہیں نہ ہوتی. جی جی چلیے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ جو الحاد ہے نا، جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ایسی جرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اچھا اللہ رحم کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اب جو ہے وہ آگے یہ بات آ رہی ہے، وَإِذَا عَلَىٰ شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ، کیا دیکھتا ہوں کہ اس دریا کے یا نہر کے کنارے ایک آدمی کھڑا ہے، اور اس نے جو ہے وہ اپنے پاس بہت سے پتھر جو ہیں وہ جمع کیے ہوئے ہیں. پیچھے لفظ آیا تھا ابتدا میں بالکل صخر کا، اور یہاں اب لفظ جو ہے وہ پتھر آ رہا ہے. پتھر تو عام ہے، یہ بڑے کو بھی کہہ دیتے ہیں، چھوٹے کو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن عام طور پر جو ہے وہ جب چٹان بولتے ہیں تو پھر اس کے لیے لفظ حجارہ استعمال نہیں کرتے، اس کے لیے لفظ صخر استعمال کرتے ہیں. تو مقصود اصل میں یہ کہ وہ پتھر چھوٹے نہیں ہوتے تھے، بہت بڑے پتھر ہوتے تھے. اچھا جی، اللہ اکبر اللہ اکبر. وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِعُ صَبَحَ مَا صَبَحَ. اب وہ کر آتا تھا نا، تو جو بھی اس نے تیرنا ہوتا وہ تیر لیتا. جی تو اس کے پھر اس کے پاس یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ اپنے پاس بہت سے پتھر اس نے جمع کر رکھے تھے. اچھا جی، فَيَقْغَرُ لَهُ فَاهُ. اصل میں ہم جو اس طرح اپنا بند منہ کھولتے ہیں نا، جیسے ہمیں وہ آتی ہے خاص طور پر سستی کی حالت، تو اس وقت جو ہے وہ ہم منہ کھولتے ہیں، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے منہ کھولنے کے لیے. تو وہ اس کے لیے اپنا منہ کھولتا، جی کھول دیتا. مطلب ہے کہ وہ آدمی جو تیر کر آتا وہ قریب جب اس کے آتا تو اپنا منہ کھول دیتا. سارا کام جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا، اس لیے فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا، تو وہ اس کے منہ میں جو ہے وہ پتھر ڈال دیتا. یہاں لقمہ ہے، اس لیے وہ پتھر اس کے منہ میں ڈال دیتا. فَيَنْطَلِقُ، پھر وہ پیچھے ہو جاتا اور اپنا تیرتا رہتا. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، پھر جب دوبارہ اس کی طرف آتا تو وہ بار بار یہی کام کرتا. كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ، یعنی اس کے لیے وہ منہ جو ہے وہ کھول دیتا. جس طرح ہم دیتے ہیں نا، کیا اس کو باسی کہتے ہیں، جمائی لینا. ہاں جمائی. جس طرح جو ہے وہ ہم جمائی لیتے ہیں تو منہ ذرا کھلا ہوتا ہے نا ہمارا، اور پھر تھوڑا سا وقفے سے جو ہے وہ منہ بند ہوتا ہے.
تو اسی طرح جو ہے وہ یہ کام ہوتا. تو جب وہ اس طرح منہ کھول دیتا تو فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا تو اس کو جو ہے وہ پتھر رقمہ بنا دیتا اس کا. فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ تو وہ پھر چلتا تیرنے لگتا یعنی واپس ہو جاتا. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ پھر دوبارہ جو ہے وہ اس کی طرف اور جب بھی لوٹتا تو اس کو جو ہے وہ اس طرح اس کے منہ میں جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ مارتا تھا. اس لیے اس کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ جو مانا کہ اس کو لقمہ بناتا یعنی پتھر جو ہے وہ آرام سے لقمہ نہیں بنتا, لیکن یہ چونکہ یہ تو سزا تھی نا, تو اس کو فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا پھر اس کے جو ہے وہ پتھر لقمہ بنا دیتا, پھر وہ واپس ہو کر جو ہے تیرنے لگتا. اور اسی طرح جو ہے وہ یہ کام کرتا رہتا. تو اس کے بعد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں فرشتوں سے کہا ما ہذان یہ دونوں شخص کا کیا معاملہ ہے, مطلب ہے کہ ایک تیر کے آتا ہے, دوسرا اس کے منہ میں جو ہے وہ پتھر مارتا ہے, تو اس طرح صورتحال ہے, تو ان کا معاملہ جو ہے وہ کیا ہے. تو خیر آپ فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے مجھے کہا کہ آپ چلتے رہیے. ان طریق اصل میں ان طریق کا جو لفظ ہے نا اس میں تھوڑی سی تکرار ہے, اور تکرار کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب دو دفعہ کوئی بات جو ہے نا تکرار سے کہیں تو اصل میں اس کے معنی جو ہوتے ہیں نا وہ پھر بن جاتے ہیں ایک بار بار کے. تو جیسے کہ ہے نا مرحبا بکم اتیت اہلا و اتیت سہلا. تو قرآن مجید میں بھی جو چیز بار بار ہوتی ہو نا تو اس کے لیے جو لفظ ہے نا قرآن مجید میں ایسا آتا ہے جس کے لیے جو ہے وہ تثنیہ کا لفظ آتا ہے سورۃ قاف والقرآن المجید میں. جی تو اس لیے اس تثنیہ کے لفظ سے مراد ہوتا ہے بار بار. جی ہے جی ہاں لبیک میں بھی تثنیہ ہے نا, تو اس کے لیے ترجمہ اس کا کہتے ہیں بار بار. یہ معنی نہیں کہ دو دفعہ لبیک کہتا ہے, بار بار لبیک کہتا ہے. جی قرآن مجید میں سورۃ قاف کا جو دوسرا رکوع ہے نا اس کے اندر چلیے جی اللہ اکبر اللہ اکبر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہے ان دونوں کا, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ چلتے رہیے. اسی میں نے ترجمہ جو کیا ہے چلتے رہیے کیا ہے. قال فانطلقنا تو ہم چلے, فاتینا علی رجل کریہ المرآۃ تو ایک آدمی کے پاس ہم جو ہے وہ آئے. کریہ المرآۃ, مرآۃ کا معنی ہوتا ہے کہ اس کا جو دکھاوا تھا نا یعنی جو منظر تھا وہ بہت ہی مطلب تھا برا تھا, یعنی مطلب اس کی شکل بہت ہی بدصورت تھی. جی کأکرہ ما انت رائن رجلا مرآۃ. یہ مرآۃ کا جو لفظ ہے نا ہے تو رآ سے ہی, لیکن یہ اگر مرآۃ ہو تو پھر تو آئینہ ہوتا ہے, یعنی وہ چیز جس کے ساتھ انسان اپنا منظر دیکھتا ہے. اور مرآۃن جو ہے یہ ویسے یعنی مطلب دوسرے منظر کو کہتے ہیں, یعنی آئینہ ترجمہ نہیں ہے یہاں. فَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ آپ کے پاس کیا ہے, یہ حسوہا یا یہ حشوہا شین کے ساتھ ہے. اچھا بعض نسخوں میں جو ہے وہ یہ حسوہا ہے سے کے ساتھ.
مفہوم یہی ہے کہ وہ اس کسی بھی آگ کو اگر بھڑکانا ہو نا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر میں نے کہا نا یہ اوپلے جب جلتے تھے تو اس وقت کیا کرتے تھے کہ اوپلے جو ہے وہ اوپر سے جل جاتے بھی، اندر جو ہے وہ اس کے نہ جلے ہوتے، تو اس وقت جو ہے وہ کسی چیز سے ہلاتے تو اوپلے جو ہیں وہ ادھر ادھر کرتے تو پھر نیچے سے جو ہے وہ شعلہ بھی نکلتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا جی، یہ جو آدمی ہے نا جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کا منظر جو ہے وہ بہت ہی بدصورت تھا، تو کاکرہ ما انت رائن، یعنی بدترین جو کچھ آپ نے کبھی دیکھا ہو، تو جو آپ نے کبھی دیکھا ہو، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ زوردار کرنے کے لیے جو کبھی آپ نے دیکھا نہ ہو بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہاں ما جو ہے نا یہ ما موصولہ ہے، ما نافیہ نہیں ہے، کہ اکرہ ما، کیونکہ جب یہ ہوتی ہے نا اضافت تو اس وقت جو ہے وہ عام طور پر یہ ما جو ہے یہ موصولہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، فَإِذَا عِندَهُ نَارٌ يَحُسُّهَا، تو اس کے پاس جو اس وَيَسْعَىٰ حَوْلَهَا، یہ یہ اب اگلا منظر ہے کہ اس طرح جو ہے وہ آگ بھڑکاتا تھا، اور بھڑکانے کے لیے جو ہے وہ آگ کے گردا گرد دوڑتا بھی تھا۔ آپ دیکھیے نا، جب ایک آدمی کی ڈیوٹی لگی ہو نا کسی آگ کو کہ بجھنے نہ پائے، تو اس وقت جو ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا اچھا جی، اب آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہ ابھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہتے ہیں کہ چلتے رہیے۔ اب جو ہے وہ ایک ایسے باغیچے کی طرف آئے جو بڑا ہی گھنا تھا، یعنی مطلب ہے اس کے اندر یہ ہاں جی موتمتن، ہاں جی فیہا من کل لون الربیع، یہاں جو موسم بہار کے تمام رنگ ہوتے ہیں نا ان کا ذکر ہے کہ یعنی اتنا گھنا، مطلب ہے کہ کہیں بہت گھنا کہیں اتنا گھنا نہیں، اس طرح کی، لیکن بعض نسخوں میں جو ہے وہ نور الربیع ہے، نور کہتے ہیں کلی کو، اس لیے کہ بہار کے موسم میں کلیاں بھی بہت ہوتی ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ بہت گھنا ہو جاتا ہے سلسلہ بہار کے موسم میں۔ صحیح۔ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيْ رَوْضَةٍ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَىٰ رَأْسَهُ طُولًا، تو اس جو آدمی تھا نا، ایک بہت لمبا آدمی میں نے دیکھا، اتنا لمبا کہ میں قریب تھا کہ یعنی اس کا جو ہے نا سر، اس کا ارا راسہ طولن، یعنی میں اس کے منہ کو یعنی بہت جو ہے وہ مشکل سے دیکھتا ہے، یعنی زیادہ لمبا ہوا نا اگر کوئی مینار وغیرہ تو اس کو باقاعدہ مشکل سے دیکھا جاتا ہے۔ اچھا جی، سما سے مراد یہاں جو ہے اس معنی میں بلندی ہے، کیونکہ سما کے معنی اصل بلندی ہوتے ہیں، اس لیے بادل کے لیے بھی آ جاتا ہے، آسمان کے لیے بھی آ جاتا ہے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ اتنی بلندی پر جو ہے مجھے بہت مشکل پیش آتی جو ہے۔ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتَهُمْ قَطُّ،
تو اس مرد کے اردا گرد جو ہے وہ اتنے لڑکے ہیں، یعنی اتنے بچے ہیں جو میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے کہا تھا لفظ وسیع ہے کہ کتوں کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں جو ہے وہ مفہوم ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھے، یا کبھی کوئی دیکھے بھی ہوں تو یہ بہت کم مثال ہوتی ہے۔ اسی لیے ترجمہ اس کا یہی کرتے ہیں کہ میں نے ایسے اتنی تعداد نہیں دیکھی، لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ قلت لہما، میں نے ان دونوں سے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے، اور یعنی ھذا اس شخص کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے بعد ما ہاؤلائے جو ہے وہ ان بچوں کی طرف اشارہ ہے، یہ سارے بچے اور یہ جو ایک مرد جو ہے بہت لمبا ہے وہاں۔ اب یہاں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اصل میں یہ جو شخص ہے نا، یہ حضرت ابراہیم ہے، یہ حضرت ابراہیم ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ جیسے اب ہماری آ کر جو ہے وہ اونچائی ہے نا، تو ہماری اونچائی تو چھوٹی ہو گئی ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی اونچائی جو تھی وہ 60 ہاتھ تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، تو حضرت ابراہیم تو تقریباً 5-6 ہزار جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ 6,000 یعنی سال گزر گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس لیے ممکن ہے کہ وہ لمبے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے اندر جو ہے وہ جو لوگ جائیں گے ان کو تمام کے قد جو ہیں وہ 60 ہاتھ ہوں گے۔ 60 ہاتھ کا معنی ہوتا ہے 30 میٹر۔ اب آپ بتائیے 30 میٹر جو ہے یہ اگر اونچائی کی طرف جا رہا ہو، یہ دیکھیے یہ 3 منزلیں ہیں، تو 3 منزلیں ہیں، اور اگر ان کو آپ گنیں گے نا تو یہ ساری جو ہے وہ 20 فٹ بنے گا، 20 فٹ یعنی 6-7 میٹر۔ تو یہ کتنا اونچا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے تو دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ لا اکاد و ارا راسہ، یعنی میں قریباً جو تھے میں بہت ہی مشکل سے انہیں دیکھتا تھا۔ اصل میں یہ لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ایک چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ کب آ جائے گی۔ اب قرآن مجید میں یہ ہے نا کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزیٰ کل نفس بما تسعی، تو یہ جو موت یا قیامت دونوں ترجمے اسی ہو جاتے ہیں کہ جو آدمی مر جائے اس میں وقعت قیامت ہو، اس کی قیامت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ بات تو وہی ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی عمل ختم ہو جاتے ہیں، اور کیا یہ جو برزخ کا سارا معاملہ ہے اس میں کوئی ایسا عمل تو ہے نہیں جو انسان نے کرنا ہو، اس لیے کہ اب جو تکلیف تھی نا وہ تو ختم ہو گئی ہے۔ تو اس لیے جو ہے تو میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ لون الربیع سے مراد یعنی نور ہو تو اس کے معنی کلی کے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ چیز جب انہوں نے پوچھی تو انہوں نے جواب کو دیا، کہا کہ بھی آپ چلتے رہیے۔ فانطلقنا فانتہینا الی روضۃ عظیمۃ، پھر ہم چلتے رہے تو ہم ایک بہت شاندار باغ پر آ گئے۔ یعنی یہ تو اپنے سیاق کے اعتبار سے پہلا تو تھا نا کہ ایک باغیچہ، اور یہ جو ہے یہ باغیچہ نہیں ہے، یہ ایک بہت شاندار، اس میں عظمت بھی ہوتی ہے اور بڑھائی بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑے باغ پر پہنچے۔ لم ارا روضۃ قط اعظم منہا ولا احسن، میں نے جو ہے وہ کبھی نہیں دیکھا ایسا باغ جو اس سے زیادہ شاندار ہو اور اس سے زیادہ خوبصورت ہو، یعنی اس سے بہت بڑا باغ تھا۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ جب اس کے اندر، یہ اندر تو چلے گئے ہیں نا میرے خیال میں، ہاں اصل میں میری جو ہے نا بخاری ذرا باریک ہے اور میری نظر جو ہے وہ بار بار اکھڑ جاتی ہے،
تو اس میں جو ہے وہ اس میں آگے ہے نا لم ارى روضة قط اعظم منها ولا احسن، آگے ہے قال لي ارقى فارتقيت فيها. اچھا اب وہ دونوں کہتے ہیں کہ آپ چڑھیے، تو فارتقيت فيها، تو میں اس میں جو ہے وہ چڑھ گیا. اب یہاں ذکر کوئی نہیں ہے کسی چیز کا کہ کس پر چڑھیے. تو اب چونکہ وہ بڑا باغ تھا اسی اس کے اندر درخت ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کا تجربہ آپ یوں ہی کرنے کہ میں ایک درخت پر چڑھ گیا، مطلب اونچائی کی طرف. بالا خانے پہ نہیں، سوال یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی لفظ بھی نہیں ہے کہ وہاں کوئی عمارت، اس لیے ہے تو باغ، اور باغ کے اندر درخت جو ہے وہ زیادہ امکان ہے. اصل میں ایک بات ہے نا کہ یہ جو جنت ہے نا، یہ ایسے تعمیر نہیں ہوتا. یہ جنت جو ہے وہ اس وقت تعمیر ہوتا ہے جب انسان عمل کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ویسے ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ جب ایک جب آپ جو ہے نا عمل کرتے ہیں تو ان اعمال کے مطابق جنت میں پھر عمارتیں بنتی ہیں. تو پہلے آپ نے فرمایا کان صف جو ہے صفائی، یعنی بہت کھلا میدان ہے، اور اس کے اندر پھر جب تم اعمال کرتے ہو تو اس میں عمارتیں بنتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابراہیم کا یہ معاملہ ہے تو اس وقت جنت ابھی اتنا بھرا ہوا تو نہیں ہوگا نا. ویسے تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے بھرنے کا، جنت سے بھی اور جہنم سے بھی. اور جہنم کا جو وعدہ ہے وہ اللہ نے کیسے پورا کرنا ہے، وہ تو اپنا پاؤں اس میں رکھنا ہے اور اس کے ساتھ وہ سکڑ جائے گا. اور جنت جو ہے اس کے لیے اللہ نے نئی مخلوق پیدا کرنی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کاش کے ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں ایک درخت ہوتا، مجھے کاٹ کر جو ہے وہ استعمال کر لیا جاتا، میرے لیے یہ بہتر تھا. اس لیے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا جی، اب اس کے بعد قلت لہما، میں دونوں سے کہتا ہوں ما ھذا، یہ کیا ہے، اور یہ سارے جو بچے ہیں وہ کون ہیں. تو کہتے ہیں ابھی آپ چلتے رہیے. تو پھر ایک بڑے جو ہے وہ باغ پر آ جاتے ہیں، جس سے بڑا اور خوبصورت اور شاندار باغ میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو نہیں، یہاں لفظ جو ہے وہ لم ارا کا لفظ ہے، اس لیے پیچھے بھی جو ہے یہی مفہوم ہے. اچھا جی، اب کہتے کیا ہیں کہ جب میں اس میں چڑھا تو جب میں چڑھ کر جو ہے وہ ایک خاص جگہ پہنچ گیا جی، تو جب میں پہنچا تو یعنی میری انتہا جو تھی وہ ایک ایسا شہر تھی جس کے اندر جو عمارتیں تھیں وہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ جو ہے وہ چاندی کی سے وہ عمارتیں تعمیر شدہ تھیں. فاتینا باب المدینہ، تو ہم جو ہے وہ باب المدینہ، مدینہ کے یعنی شہر کے دروازے پر پہنچے. فاستفتحنا، تو ہم نے جو ہے وہ ان سے طلب کیا کہ آپ یہ کھول دیجئے. ففتح لنا، تو ہمارے لیے کھول دیا گیا. تو یہ میرے خیال میں جو یہ جو ہے نا، یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ یہ باغ کے اندر پھر ایک روضے کا ذکر آ گیا ہے، اس لیے اگر اس سے مراد ہم فردوس لے لیں تو زیادہ مناسب بنتا ہے. اچھا جی، فاتینا باب المدینہ فاستفتحنا ففتح لنا، تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا، ہم اس میں داخل ہو گئے. فتلقانا فیہا رجال، تو اس کے اندر ہمیں جب دروازہ کھولا تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایسے لوگ ملے جن کا جو ہے وہ ایک حصہ جو ان کے پیچھے تھا نا، ایک حصہ جو من خلفہم کی جائے، یہ من خلقہم بعد نسخوں میں ہے من خلقہم، یعنی ان کی جو پیدائش ہے نا، آپ کے خلقہم ہے یا خلف ہیں؟ فا ہے. اچھا ہاں، اگر آپ خلقہم پڑھیں گے تو اس کا معنی ان کی بناوٹ میں، یعنی ان کی بناوٹ میں جو ایک حصہ ہے وہ
بہت خوبصورت ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ ان کی بناوٹ میں جو ہے وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے۔ اچھا جی، شطر من خلقہم یا من خلفہم، یعنی اگر من خلف پڑھیں گے تو معنی یہ ہے کہ وہ جو شکل ہوتی ہے نا وہ پیچھے ہوتی، یعنی پچھلی شکل جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی، تو آگے جو کچھ دیکھتے ہیں ہم جو وہ اس طرح۔ اللہ اکبر، آ جائیں مسافہ کرنے۔ آپ اس میں ذرا دوسری طرف توجہ کیے ہوئے ہوں، تو نام کیا آپ کا؟ علی اکبر۔ ہاں، علی اکبر۔ علی اکبر، اچھا بیٹھ جائیے آپ، جب آئے ہیں سننے کے لیے بیٹھیے، آپ تھوڑا سا نماز پڑھنی ہے، پھر پڑھ لیں۔ اچھا جی، اچھا جی، اب ویسے تو یہ صورتحال تھوڑی سی بگڑ گئی ہے، اس لیے کہ جس کو میں نے فردوس کہا تھا نا، اب اس کے اندر جو استقبال کرنے والے وہ لوگ تھے جن کا پیچھے جو تھا وہ خوبصورت تھا اور اگلا بہت ہی ڈراؤنا تھا، تو یہ فردوس بنتا نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک زبان کا ترجمہ جب دوسری زبان میں کیا جاتا ہے تو اس کے اندر محاورے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس لیے لفظی ترجمہ جو ہے وہ با محاورہ اس کو سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ترجمے کا کام ہے نا، یہ نئی تحریر سے بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں دو زبانیں ایک تو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا محاورہ کیا ہے اور اس کا محاورہ کیا ہے۔ تو یہ دو زبانیں جب سامنے آتی ہے تو انسان کی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ناظم تھا جامعہ حدیث میں، تو حافظ عبداللہ صاحب روپڑی کے پاس جو ہے وہ سفیر خود آیا کرتے تھے، تو ناگہانی جو ہے وہ سعودی سفیر آیا، تو وہ میرے خیال میں وہی سفیر تھا جو بڑا یہاں بہت سال رہا ہے، غالباً جس کے دور میں جو ہے وہ آیا تھا ضیاء الحق، بھٹو کے دور میں بھی یہ تھا، تو اس نے صلح کی بھی کوشش کی تھی۔ تو وہ سفیر آیا تو میں تو اپنے کوئی مطالعہ کر رہا تھا، عصر کے بعد کی بات تھی، تو جب جو ہے وہ مجھے پتہ لگا تو میں بھاگ کے جو ہے وہ گیٹ پر گیا۔ جب میں گیٹ پر گیا تو مجھے پتہ تھا حافظ عبداللہ صاحب اس وقت یہاں نہیں ہوتے، عصر کے بعد وہ اپنے گھر میں چلے جاتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ناجائز تو نہیں ہے، لیکن بہر صورت ان کا ایک خاص مقصد ہوتا تھا کہ وہ اس وقت ان کے پاس کچھ مریض آ جاتے، جنوں کا علاج بھی کر دیتے، اس طرح اور چیزیں بھی کر دیتے۔ اچھا جی، اچھا، بشطر کا اقبہ با انترائن، یعنی یہ جو پیچھے کا حصہ تھا وہ تو بہت ہی جو ہے وہ اچھا تھا، لیکن جو اگلا حصہ ہے وہ تو نے کوئی اگر دیکھا ہو نا بہت ہی بدصورت، تو وہ اس کی طرح تھا۔ قال، آپ فرماتے ہیں قال لہم، تو آپ نے ان کو فرمایا نہیں، قال لہم آپ نے نہیں فرمایا، یہ فرشتے جو ہیں جبرائیل اور میکائیل، وہ جتنے بھی وہاں اس طرح بدصورت لوگ تھے نا جو آپ کو ملے، تو اذهبوا فقعوا فی ذلک النہر، تم چلو، اذهبوا کا معنی کہ تم چلو، یعنی مطلب ہے کہ یہ اذهب یذهب جو ہے یہ اس افعال مقاربہ سے ہے، یعنی یہاں ان معنوں میں، تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ تم اب چھلانگے مارنے لگ جاؤ، یعنی اس کے اندر ہوتا ہے کہ قریب قریب۔ ہاں، میں نے آپ کو اکادوں کا ترجمہ بتانا تھا کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، تو جو موت کی گھڑی یا جو اسی طرح جو ہے وہ قیامت ہے، تو یہ قریب قریب آنے والی ہے، یعنی اتنی قریب ہے کہ آ جائے، تو اس لیے کہ
انسان کی زندگی جو ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ انسان خود بھول جائے گا، تو وہ کہے گا کہ میں تو صرف ایک گھڑی جو ہے وہ دنیا میں رہا ہوں، اس کو ساری زندگی بھول جائے گی۔ چلیے جی، تو اس میں جو ہے یہ وقع یقع سے امر ہے، فَقَعُوا لَهُ فِي ذَلِكَ النَّهْرِ، تو آپ اس نہر میں جو ہے اب جو ہے وہ کود جائیں۔ اب مفہوم تو یہی بنتا ہے۔ تو قال وَإِذَا نَارٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي، ایک جو نار تھی یا دریا تھا جو یعنی اس طرح کا تھا، یعنی اس طرح کا نہیں تھا، اس طرح کا تھا، مطلب چوڑے رخ دریا جو ہے نا وہ اس کے اندر چوڑے رخ میں تھا، طول کے رخ میں نہیں تھا۔ تو یہ چوڑے رخ بہ رہا تھا، کأن ماء المحض من البیاض، گویا کہ اس کا جو پانی ہے، بیاض کہتے ہیں سفیدی کو، اور محض جو ہے یہ زور پیدا کرنے کے لیے ہے۔ محض کا معنی یہ ہے کہ صرف سفیدی۔ آپ کہتے ہیں بس محض میرے لیے یہی کام ہے، کوئی اور چیز یعنی ہم کسی کو پیسے دیں کہتا ہے بس اتنے ہی ہیں، اس کے لیے لفظ محض استعمال کرتے ہیں۔ تو عربی زبان میں بھی لفظ محض استعمال ہوتا ہے، تو یہ مطلب ہے بہت زیادہ سفید تھا اصل میں۔ فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، تو وہ چلے اور اس میں انہوں نے کودنے لگے جی۔ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا، اور پھر وہ سب جو ہے وہ کودنے کے بعد دریا میں نہا کر جو ہے واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو وہ جو قد ذهب ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ، تو وہ جو بدصورتی تھی نا وہ ساری ختم ہو گئی، اب وہ بڑے خوبصورت بن گئے سارے کے سارے۔ تو فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، تو یہ بہترین شکل میں ہو گئے۔ تو اب نبی اکرم فرماتے ہیں قال علی، ان دونوں نے مجھے کہا، اب انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا کہ ھذہ جنت عدن، یہ تو ہمیشگی کا باغ ہے، یعنی یہ باغ کو ایسا نہیں ہے جو اب لہا رہا ہے اور بعد میں اس میں جو ہے وہ خزاں آ جائے، یہ تو ایسا باغ ہے جو یعنی ہمیشگی کا، عدن کے معنی ہوتے ہیں ہمیشگی کے، تو یہ تو باغ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا وَھَذَا کا منزل کا، اور وہ جو ہے یہ تیرے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یعنی تیرا گھر ہے۔ یہ عدن جو ہے دیکھو نا، نہیں دیکھیے عدن اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہے نا، مضاف الیہ بھی ہے اور ساتھ اس کے درمیان کا جو اس کا ہے نا حرف وہ مجزوم ہے۔ اصل میں جو اس طرح کا لفظ ہوتا ہے نا، اگر اس کے شروع میں جو ہے درمیان میں جو ہے وہ جزم ہو تو پھر تو لازماً جو ہے وہ ہوگا، یہ مطلب منصرف، تو منصرف پر تو تنوین آتی ہے نا۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں نا وہ موصوف صفت کا کر رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جنات و عدن جو ہے موصوف صفت جو ہے اس کی اضافت کوفیوں کے نزدیک جائز ہے۔ اچھا لیکن جو بصری ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن عجب بصری ہے نا، تو اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں سب شاذ ہیں، یعنی قاعدے کے خلاف ہے۔ یا اصل میں بات یہ ہے کہ اب مجھے بھی صرف نہ پڑھائے ہوئے جو ہے وہ تقریباً کوئی 50 سال سے زیادہ ہو گئے، تقریباً جو ہے میرے خیال میں 56 سال ہو گئے، اس لیے کہ میں نے ہاں سن 65 تک پڑھایا ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جنت کی ایک قسم ہو، جس طرح جنت الفردوس ہے اسی طرح کی جنت عدن ہو، اس طرح نہیں، یہ نہیں، جنت یہ سارے کی جنات و عدن، جنت سارے کی تعریفی ہے، جنت میں سے کوئی چیز جو ہے وہ ختم نہیں ہونی، اس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، تو اس لیے یہاں عدن کا لفظ بول دیا ہے۔ تو اور یہ آپ کا گھر ہے۔ اب چونکہ صراحت نہیں ہے اس لیے مناسب یہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لفظی ترجمہ کروں اور محاورے میں نہ پڑھوں۔ اب میں نے فردوس کا لفظ بول دیا تھا، بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یہ بات حتمی نہیں ہو سکتی، لیکن اب
احساس ہو رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے تو اب سب خوبصورت بن گئے ہیں، لیکن بعد میں ان کی حالت کا بیان ہوگا، پھر وہاں سے پھر الجھن پڑ جائے گی۔ چلیے کہتے ہیں کہ فسما بصری سعودن، سما کا معنی سما یسمو کے معنی ہوتے ہیں چڑھنا، تو میری جو نظر چڑھی نا تو سعودن اونچائی میں میری نظر چڑھی، یہ مطلب ہے کہ اتنا اونچا تھا کہ میں اسے دیکھتے ہوئے میری نظریں جو ہے وہ اوپر چڑھ گئی۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب انسان اوپر دیکھتا ہے تو یہ جو ڈیلا ہے نا یہ اوپر چلا جاتا ہے، صرف اس کا وہ حصہ باقی رہ جاتا ہے جو جسے پتری کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فیضا قصر مثل ربابۃ البیضاء، تو میں نے ایک محل دیکھا ربابہ بدری کو کہتے ہیں، تو جس طرح کہ سفید بدری ہوتی ہے نا، میں نے اس طرح کا ایک محل دیکھا۔ آپ نے فرمایا قالا لی، تو پھر ان دونوں نے مجھے کہا کہ ھذا منزلک، یہ آپ کا گھر ہے، یعنی آپ کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو وہ جواب دیتے ہیں قلت لہما، میں نے نبی اکرم فرماتے کہ میں نے دونوں سے کہا بارک اللہ فیکما، تمہارے لیے اللہ جو ہے وہ برکت کرے۔ جی یہ بارک اللہ فیکما جو ہے وہ عام طور پر عربوں سے جب ملتے ہیں نا، اور کوئی دوست ہو، جیسے میں نے ابھی آیا تھا کویت سے ٹیلی فون، یہ سب سیکٹری تھے وہاں کویت میں، جس ادارے کا میں ایگزیکٹو میں ممبر ہوں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میٹنگ جو ہے وہ قریب ہے 26 ستمبر، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میٹنگ ہے، تو لیکن کہتے تھے کہ میٹنگ جو ہے وہ آن لائن ہوگی انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ آپ تو کوئی تھارا نہیں ہے۔ چلیے جی، اچھا اب آپ نے بھی اسی طرح جو ہے وہ ان کو دعا دی فرشتوں کو، اور کہتے ہیں ذرانی فادخلو، فذرہم کا لفظ جو ہے نا چھوڑ دو ان کو، تو فذرانی مجھے آپ دونوں چھوڑ دیں، فادخلہ میں اس میں داخل ہو جاؤں، یہ میرا گھر ہے۔ تو قالا، وہ کہتے ہیں نہیں، اما الآن فلا، اس وقت تو آپ نہیں داخل ہو سکتے، وانت داخل ہو، لیکن آپ لازماً اس میں داخل ہونے والے ہیں، یعنی ایک وقت آپ داخل ہوں گے تو اس وقت یہ آپ کا گھر ہوگا، اس وقت یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ مطلب ہے کہ اس وقت آپ جو ہے وہ داخل ہو کر اس میں ٹھہر نہیں سکتے۔ میں نے دونوں سے کہا کہ فإنی قد رأیت منذ اللیلۃ عجبا، میں نے جو ہے وہ آج رات سے ہی، منذ کا لفظ ہوتا ہے جبکہ رات کی ابتدا سے لے کر ایک بڑا لمبا وقفہ جو ہے، اس لیے اس کو لفظ بولتے ہیں منذ یا مذ۔ میں آپ کو جب یہ پڑھا رہا ہوں نا تو مجھے یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے کہ میں اپنی وہ زندگی خواب کی صورت میں دیکھ رہا ہوں آج سے 55 سال پہلے۔ اصل میں انسان جو ہے اپنی زندگی کا جب حساب کرتا ہے تو اس کو تو سارے واقعات یاد آ جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ میری اس وقت حالت یہ تھی کہ میں سارا دن 24 گھنٹے اگر آپ کہیں تو مبارکہ تو ہے، لیکن میں کوئی حالت میری یہ تھی کہ رات کو جو ہے وہ 12 بجے بھی میرے پاس جو ہے وہ طالب علم آ جاتے تھے، جتنا کچھ انہوں نے پوچھنا ہوتا نا سبقوں کے بارے میں تو وہ سارا ہی جو ہے وہ مجھ سے پوچھتے، کسی کا سبق ہو وہ پوچھتے مجھ سے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس طرح جو ہے فنون کا مطالعہ رکھنا پڑتا تھا۔ میں بعض دفعہ اس بات سے ڈرتا کہ یہ تو تھا اصل میں ایسا کہ میں جوان نوخیز تھا، اس وقت بالکل نئی جوانی تھی، تو میں تھکتا نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس عمر میں نے کیا تھکنا ہے، 20 گھنٹے بھی جو میں پڑھاتا رہوں میں تھکتا نہیں تھا، تو اس لیے میں وہاں ہر وقت موجود تھا، دوسرے استاد گھروں کو چلے جاتے تھے، تو اس لیے میرے پاس جو ہے وہ منطق والے آئے ہوئے ہیں، فلسفے والے آئے ہوئے ہیں، یہ بھی سارا سبق میں بہت گہرا تھا، اور اسی طرح جو ہے مشکل سے مشکل کتاب جو ہے، مشکل سے مشکل سوال جو ہے وہ میرے پاس کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ تو اب میری حالت یہ تھی کہ میں نے ہر ایک کا جواب دینا ہوتا تھا، جب ہر فن کا جواب دینا ہوتا، میں نے جب سعودی عرب گیا ہوں تو وہاں جا کے مجھے علم ہوا کہ علماء جو ہیں وہ ایک فن کے ماہر ہوتے ہیں، تو اسی لیے شیخ شنقیطی صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ جو دکاترہ ہے نا، خیر یہ لفظ مجھے یاد نہیں ہے لیکن شاید مجھے ثناء اللہ نے شاید یہ کہا تھا کہ شنقیطی صاحب کہا کرتے تھے کہ
یہ دکاترہ جو ہیں سب اجہل ہوتے ہیں، یہ جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے سب اجہل ہوتے ہیں، ہاں جی، ہاں اپنے فن کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے یہاں کے علماء کی یہ حالت نہیں تھی. لیکن میں اس وقت جو ہے وہ حافظ عبداللہ صاحب اپنے والد صاحب کی جگہ پر کام کر رہا تھا. جب حافظ عبداللہ صاحب تایا جان نے یہ کہا تھا کہ تیرے ابو چلے گئے ہیں، اب تو نے ان کی جگہ پر سارا کام کرنا ہے، تو ناظم بھی میں تھا، تو اس لیے میرے پاس طلبہ ہر وقت جمگٹا لگا رہتا. اب بات تو ویسے ہنسنے کی ہے، لیکن چلیے کوئی بات آپ سے ہو جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات 2 بجے حافظ عبد القادر روکڑی صاحب آ گئے اور کوئی واقعہ پیش آیا تھا. تو اب کوئی واقعہ جو ہے وہ میرے بغیر حل نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ طلبہ کو مجھ پر بہت اعتماد تھا. تو حافظ صاحب 2 بجے رات آ گئے. میں اس وقت سو چکا تھا، تو میرا کمرہ بھی تھوڑا سا اندر کر کے تھا. میں سو رہا تھا تو حافظ صاحب اس کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹانے لگے. حتیٰ کہ میں نہیں اٹھا تو وہ زور سے کھٹکھٹانے لگے، بہت زور سے. تو میں نے پھر بھی نہیں کھولا. میں اب جاگ پڑا تھا، میں نے کھولا نہیں. کہتے ہیں کہ آپ صاحب بڑے آدھے جو آتے کہتے ہیں اور ستے کو جگا لے، جاگتے کو کون جگائے. میں نے آپ کو بتایا کہ ویسے ایک وہ دور تھا، اس دور میں جو خطوط میرے نام لکھے گئے ہیں نا وہ میں بھی نہیں پڑھتا، لیکن میرے پاس بہت سے خطوط محفوظ ہیں. حافظ صاحب کے بھی ہیں، طلبہ کے بہت ہیں، استادوں کے، طلبہ کے. تو یعنی مجھ سے بھی خطوں کے اندر سوالات ہوتے تھے. چلیے جی بات دوسری طرف جا رہی ہے. سجی فینی قدر آئی تو منذ اللیلۃ عجبا، میں نے جو شروع رات سے جو ہے وہ بہت سی عجیب چیزیں دیکھی. مطلب جب سے میں اس لیے کہ آپ کی جو یہ مدت ہے ایک بہت لمبی مدت تھی یعنی دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن ویسے جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے تو یہ بہت تھوڑی مدت تھی. ایک پل بھی کہتے ہیں بعض دفعہ. اچھا جی، فما ھذا الذی رأیتو، یہ سارا کچھ جو میں نے دیکھا ہے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ. لو جی اب شروع ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے. تو قال لی اما انا سنخبرک، تو مجھے دونوں کہتے ہیں. اما یہاں جو ہے وہ خبردار کرنے کے لیے ہوتا ہے، اما الا خبردار کرنے کے. اب آپ سن لیجئے کہ انا سنخبرک، اب ہم آپ کو جو ہے وہ خبر دیں گے. لیکن خبر دینے کی بات جو ہے سین کے ساتھ کی ہے، یعنی بات مستقبل کی ہے کہ تھوڑی دیر بعد آپ کو خبر دیتے ہیں. اما الرجل الاول، اب جو اما جو ہے وہ تفصیل کے لیے آتا ہے. تو اب جو وہ شخص ہے جو اتیت علیہ یسلغ راسہ، جس کے اوپر آپ آئے ہیں تو اس کا جو سر ہے کچلا جا رہا تھا ایک پتھر کے ساتھ، بڑا پتھر تھا، وہ آپ پیچھے وضاحت سن چکے ہیں. فإنہ الرجل یاخذ القرآن فیرفضہ، تو وہ آدمی ہے جس نے قرآن کو لیا پھر اس کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر. یہ قرآن مجید جو ہے کتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان اگر اس کا حافظ بن جائے اور پھر بعد میں چھوڑ دے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے اونٹ کا گھٹنا کھولیں وہ بہت جلدی کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے. اللہ تو رحم کر. اور اتنا قرآن سے بھولتا تھا کہ جو فرض نماز ہے وہ بھی نہیں پڑھتا. ان فرض نماز جو ہے وہ بھی اگر پڑھتا بھی ہوگا تو جب کبھی جاگ کھلی تو یہ بار بار جو سونا ہے نا یہ مناسب نہیں. اگر کوئی، ہاں یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ تھک جائیں
تو اس وقت پھر آپ جو ہے وہ سو جائیں. تو یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آتا ہے، چونکہ میں جو ہے وہ دوائیں کھاتا ہوں تو میں بہت تھکا ہوتا ہوں، اور رات کو جب میں جو ہے وہ وقت ہوتا ہے نا میرے لیے صبح کا، تو اس سے پہلے مجھے اتنی تھکان ہو جاتی ہے کہ میں پھر اس وقت جو ہے مجھے پتہ نہیں لگتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو پھر میں کہتا ہوں کہ اب میرے لیے حکم یہی ہے کہ میں اب لیٹ جاؤں. تو اصل میں اصل دعاؤں کا ہوتا ہے نا. تو میں آپ کو اسی بتا رہا ہوں کہ میرے لیے کچھ مشکلات ہیں، لیکن اللہ کا خاص فضل ہے جو اللہ نے مجھے موقع دیا ہوا ہے. بلکہ میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ میں نے ایک عرصہ ادھر نہیں پڑھائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یاد کرنے سے یاد آ رہے ہیں. بینام علی الصلاۃ المکتوبہ، اور وہ فرض نماز سے جو ہے وہ سویا رہتا تھا. مجھے یاد ہے کہ میں نے غالباً مولانا محی الدین لکھوی تھے، چونکہ میں ان کے ساتھ میں نے بڑا وقت گزارا ہے، تو وہ میں انہیں بعض دفعہ کہتا کہ اس میں مجھے التباس ہے حافظ یحییٰ اور محی الدین لکھوی کے بارے میں. بات میں نے جو ہے وہ انہیں کہا کہ دیکھیے اب کھانا آ گیا سامنے، تو آپ کھانا کھائیے. تو میں مطلب یہ کھانا کھاتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا قدم علیکم، جب تمہارے اوپر جو ہے رات کا کھانا آئے تو تم پہلے وہاں سے شروع کرو، نماز بعد میں پڑھنا. تو مجھے کیا کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں ایک حدیث میں آیا، تو ایک حدیث میں یہ نہیں آیا کہ نماز کی وجہ سے جو ہے وہ فرض نماز کی وجہ سے جو ہے وہ آپ خبردار رہیں، اس میں آپ شریک ہوں. تو انہوں نے ان دو حدیثوں کو یہ تطبیق دی تھی، لیکن ہمارے والد صاحب یہ تطبیق نہیں دیتے تھے. ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ دیکھو کھانا کھا لو اور اس کے بعد فوراً نماز پڑھو. ہاں جی نہیں، میں آپ کو بتاؤں نا کہ جو لوگ صوفی مزاج ہوتے ہیں نا وہ زیادہ سختی کرتے ہیں بعض معاملات میں، اس لیے یہ جو وہم کی بیماری ہے یہ زیادہ صوفیوں کو لگتی ہے. اللہ اللہ. اب وہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ صِدْقُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَىٰ قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ. تو یہ کہا ہے کہ تم نے وہ جو دیکھا کہ ایک آدمی کی جو بادشیاں ہیں، یہ پنجابی میں بادشاہ کہتے ہیں، تو اب شدق سے مراد جو ہے وہ جبڑا بھی ہو سکتا ہے. تو کیونکہ منہ کی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کی جو بادشیاں، کیونکہ منہ کے بادشی یہاں ہوتی ہے نا، تو اس لیے جو ہے وہ، لیکن بادشی سے لے کر گدی تک وہ چیر دیتے تھے. تو اسی طرح جو ہے وہ جو ان کا منخرا اس کو بولتے ہیں، ناک کی، یہاں ناک سے بھی چلتے اور اس کو بھی جو ہے گدی تک لے جاتے چیر کر. اور اسی طرح جو ہے وہ آنکھ، اصل میں یہ وہ جگہ ہیں جو ہمارے منہ کے اندر جو ہے وہ پھاڑ کر بنائی گئی ہیں. اسی لیے سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ، وہاں لفظ ہے شقہ. تو گویا کہ ہمارا جو کچھ منہ بنایا ہے اس کے اندر آنکھ، ناک کے نتھنے اور یہ منہ، یہ وہ جگہ ہیں جہاں ہم زیادہ متاثر ہوتے ہیں. جی فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ، یہ وہ آدمی ہے جو اپنے صبح اپنے گھر سے نکلتا، فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ، یہ جو ہے نا کذبتا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک بناوٹی جھوٹ جو ہے نا وہ بولتا، ایک چیز بناتا ہے گھڑ کے بولتا. تو لیکن وہ چیز
اس نے تو گڑھی ہے، جھوٹ ہے، لیکن آگے بات یہ ہے کہ وہ جتنے آفاق، یہ جتنے بھی آسمان کے کنارے ہیں نا، ان کو آفاق کہتے ہیں، تو جتنے بھی آفاق ہیں وہ ایک بات منہ سے نکالتا اور اس کے بعد پوری جو ہے دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ، اور وہ مرد اور عورتیں جو ننگے ہیں، اور ننگے کہاں ہیں؟ جو وہ جگہ جو ہے وہ عمارت جس میں تندور بنا ہوا ہے، تندور کے اندر جو ننگے ہیں، فَهُمْ زُنَاتُ وَالزَّوَانِي، یہ بدکار ہیں، یعنی بدکاری کرنے والے اور بدکاری کرنے والی عورتیں۔ اچھا جی، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهْرِ، اور وہ آدمی جس کے پاس تم آئے ہو اور وہ نہر میں جو ہے وہ نہا رہا تھا، وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ، اور یعنی نہر میں نہانے کی بات نہیں، نہر میں تیرنے کی بات ہے، تو وہ تیرتا ہوا آتا اور اس کے منہ میں تم جو ہے وہ دے دیتے پتھر، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، یہ سود کھانے والا ہے۔ آپ ذرا اپنے معاملات کی جو ہے تحقیق کریں، آپ نے اس دن مجھے خطرناک سوال کیا تھا، تو سوال تو خیر کرنا جائز ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خود بھی مغالطے کا شکار ہوں، اس لیے اقتصادیات کا مطالعہ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ میں ویسے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو اللہ تعالیٰ میرے اندر کوئی پیدا کرے بڑھائی، لیکن الحمدللہ میں نے سالہ سال جو ہے وہ ان چیزوں پر لگائے ہیں، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 50 سال سے جو ہے میں اس نئے بیدار میں، جب سے میں نے محدث شروع کیا نا، تو ابن قتیبہ ایک لفظ کہتے ہیں کہ جو عالم بننا چاہتا ہے وہ ایک لے لے، ایک علم کی ایک قسم لے لے، لیکن جو صحافی ادیب بننا چاہتا ہے وہ تمام علوم میں ماہر ہو۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ جو آدمی جو ہے نا وہ علمی پرچے کا صحافی بن جاتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ویسے کل کا جو پرچہ میں نے دیکھا اس میں مجھے خوشی ہوئی، حسن کے 3-4 مضمون ہیں، اور یہ ہے کہ مضمون بھی بہت لمبے ہیں، تو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ کم از کم چلیے اب اتنا لمبا وہ دکھتا تو ہے نا، اس لیے کہ آج کل مجھے محدث کی طرف سے کوئی جو ہے وہ فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ تقریباً میرے خیال میں 20 سال سے کم تو نہیں ہوں گے حسن کو جو ہے اس میں آئے ہوئے، لیکن پہلے جو تھا پروف ریڈنگ میں ہی کرتا تھا، پھر اس کے بعد میں نے حسن کو پروف ریڈنگ جو ہے وہ ان کو دینے کی بجائے میں نے قاری نعیم ملک کو دی ہوئی تھی، اور قاری نعیم ملک جب یہاں سے چلے گئے تو پھر اس کے بعد قاری عبدالحلیم جو ہے وہ اس کی پروف ریڈنگ کرتے تھے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں عام آدمی سے پروف ریڈنگ نہیں کرواتا تھا، اس لیے کہ جو آدمی غور سے دیکھتا نہیں، میری تسلی نہیں ہوتی تھی جب تک میں خود نہ کر لوں، اور یہ چیز جو ہے یہ میری بیماری کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں ہر چیز کو جو ہے بہت زیادہ غور سے دیکھتا ہوں، اور مسلسل جو انسان کی محنت ہوتی ہے نا یہ انسان کے دماغ پر دباؤ رہے تو پھر یہ بیماری بن جاتی ہے۔ آپ یوں دیکھیے کہ کب میرے لیے سب سے زیادہ فکر مندی کا دن جو ہوتا تھا نا وہ عید کا ہوتا تھا، خاص طور پر جو عید بڑی عید ہے، اس لیے کہ وہ کھالیں جمع ہوتی ہیں، اور کھالیں جو ہے وہ جمع ہو کر جو ہے وہ لوگ آہستہ آہستہ لاتے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہمارا پروگرام ہوتا کہ ہم نے بیچ دینی ہے، اس لیے کہ اگر رات کو رکھی تو یہ بو مار جائیں گی۔ یہ کام صرف میں نے اور مولوی یوسف نے کرنا ہوتا تھا، سارے طلبہ جو ہے یہاں سے چھٹی کر جاتی، لیکن میں دیکھتا کہ جو بی بلاک میں مدرسہ ہے نا قراءت تجوید کا، اس کے طلبہ ہی ساری کھجوریں اپنے کھالیں اکٹھی کرتے تھے، تو میں کہتا ہوں کہ جی مدرسے میں ایسا ہو، لیکن ہمارے مدرسے کے ماشاءاللہ جو ہے نا طالب علم وہ ماشاءاللہ بادشاہ ہیں، وہ تو جب کوئی ایسا کام پڑے بھاگنے لگ جاتے ہیں، سب چھپنے لگ جاتے ہیں۔ چلیے جی اب اللہ ہدایت دے، میں نے کیا کہنا ہے۔ اچھا جی، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وہ سود کھانے والا ہے۔ وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَرْآتِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ، یہاں بھی یہ حصہ ہے، لیکن ایک نسخے میں جو ہے وہ یہ حصہ بھی ہے۔
حصہ یہ حصہ کے معنی ہوتے ہیں رغبت دے لینا. تو اس لیے یہ حشفہا اگر آپ لیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ خوش خوش انسان منہ سے کرتا ہے. ہاں جی بٹھانے کے لیے چلیے جو کچھ بھی ہے، لیکن یہاں مراد جو ہے نا وہ آگ کو بھڑکانے کے لیے ہے. ہیں جی اچھا چلیے جو کچھ بھی ہے. فَإِنَّهُ مَالِكٌ یہ جہنم کا دروغہ تھا، یعنی اس کا نام مالک ہے نا، تو یا مالک لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو کہ ہمیں موت دے دے. انا للہ و انا راجعون. تو یہ خازن و جہنم، یہ جہنم کا جو خازن تھا. میرا خیال یہ ہے کہ اب باقی کل کر لیتے ہیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے. تو میں اس لیے ہاں جی نہیں اصل میں بات آپ کو بتاؤں، ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں نے چھوڑ دی ہیں. میں اصل میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ترجمہ ہوا ہے نقاط بعد میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا الگ مزاج ہی ایسا ہے کہ جب تک میں بہت گہرائی میں نہ جاؤں مجھے بات یاد نہیں رہتی. میں یاد رکھنے کے لیے بھی گہرائی میں جانا میرا ضروری ہے. اب میں ہر وقت گہرائی میں جا نہیں سکتا کیونکہ مجھے دعائیں ایسی دی جاتی ہیں میں ہر وقت جو ہے وہ گہرائی میں نہ جاؤں. تو لیکن میرا مزاج ایسا ہے کہ حسن میرے پاس آتا ہے کہتا ہو کوئی عبارت پڑھ لیں. میں نے کہا نہیں اس وقت تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے. طبیعت ٹھیک نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ میرے دماغ پر بہت دباؤ ہے. تو اس لیے زیادہ دباؤ کی حالت میں جو ہے وہ انسان اگر کرے تو اسی سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ بیماری ہے وہ اندر پھٹ جاتا ہے اس کی رگ. اب برین ہیمریج، وہ برین ہیمریج جو بیماری ہے یہ اصل میں زیادہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جو دماغ کی بہت محنت کرتے ہیں. برین ہیمریج تو اس لیے کچھ باتیں میرے خیال میں پھر اور بھی یاد آئیں گی. تو اس لیے آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کل بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ. اللہ زندگی رکھے. چلیے جی.